لله معز من أطاعه واتقاه ومذل من أطاع أمره وعصاه وفق أهل طاعته لما يحبه ويرضاه أحمده على جزيل كرمه وما أولاه وأشكره على آلائه الجسيمة وما أسداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب لنا سواه ولا نعبد إلا إياه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير عبد اجتباه وأفضل رسول اصطفاه اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن كان هواه تبعا لهداه أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه محترم علماء کرام بزرگان دین و ملت نوجوانان اسلام اسلامی ماں اور بہنوں عزیز ساتھیوں یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھنے اور دین کی کچھ تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے کا موقع دیا یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے دین سے قریب ہوں اپنے ایمان میں جلا پیدا کریں اور اپنے رب سے قریب ہوں یہ مجلسیں جنہیں ہم اور آپ بڑی محنتوں اور مشقتوں سے سجاتے ہیں یہ مجلسیں کوئی عام مجلس نہیں یہ مجلسیں اتنی خاص ہوتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان مجلسوں میں سکونت نازل ہوتی ہے اطمینان نازل ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے فرشتے اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے دربار میں ان مجلسوں میں حاضر ہونے والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں آج کا میرا موضوع اللہ رب العالمین سے تعلق اور ذکر و اذکار یہ اتنا عظیم موضوع ہے کہ اس کا حق ادا کرنا تو مجھ جیسے ایک چھوٹے سے طالب علم کے لیے ممکن نہیں لیکن جو کچھ اللہ رب العالمین نے توفیق دیا اسے بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم سب کی محنتوں کو قبول کرے اور ہم سب کو خیر پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پل اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے کان یذکر اللہ علی کل احیان ہر پل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کیا کرتے تھے اس کو یاد کیا کرتے تھے اللہ رب العالمین سے تعلق انسان جس قدر اللہ رب العالمین کو یاد کرے گا اسی قدر اس کا تعلق اپنے رب سے گہرا ہوگا جس قدر اللہ رب العالمین کو یاد کرے گا اس کا ذکر کرے گا اس کے بارے میں سوچے گا اس کے عذاب کا تصور کرے گا اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرے گا وہ اللہ رب العالمین سے اتنا زیادہ قریب ہوتا جائے گا ایک انسان
جب اپنے رب، اپنے خالق، اپنے معبود کی دی ہوئی نعمتوں پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہے اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ رب العالمین سے قربت حاصل کرتا ہے، جس قدر اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے اور ان نعمتوں کے حصول پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس پر خصوصی عنایت کی ہے، اسی قدر وہ اللہ رب العالمین سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا تعلق اللہ رب العالمین سے بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے جڑتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں فرمایا، ایک دیہاتی صحابی کے سوال پر کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین کی تعلیمات تو بہت ہیں، کچھ ایسی چیز بتائیے کہ جس پر میں جمع رہوں اور جو مجھے جنت کی رہنمائی کر سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ، ہاں تمہاری زبان اللہ رب العالمین کے ذکر سے برابر بھیگی رہے، یعنی تم اللہ رب العالمین کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کا ذکر اتنا عظیم ہے کہ انسان جس قدر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، جس قدر اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، اسی قدر اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں آسانی پیدا کرتا ہے، اس کے امور آسانی کے ساتھ حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جس قدر وہ اللہ رب العالمین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے معاملات اسی قدر مشکل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بظاہر انسان کو اس کے معاملات آسان نظر آئے، لیکن جتنا انسان اپنے رب سے دور ہوتا ہے ان کے معاملات اتنے ہی مشکل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو جب انسان جوڑتا ہے اور اپنے دل کو اپنے رب سے لگاتا ہے، اپنے رب کے ذکر سے لگاتا ہے، اس کی نعمتوں کا احساس کرتا ہے، یہ سانسیں جو چل رہی ہیں، یہ ہاتھ جو اٹھ رہا ہے، یہ زبان جو بول رہی ہے، یہ دل جو دھڑک رہا ہے، یہ عقل جو تصور کر رہی ہے، جو سوچ رہی ہے، یہ احساس، یہ ہمارے دماغ کے اندر احساس، ہماری آنکھیں یہ جو دیکھ رہی ہیں، ہمارے کان یہ جو سن رہے ہیں، ہماری ناک جو سونگھ رہی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ رب العالمین کی ایسی بیش بہا نعمتیں ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین یہ چیزیں ہم سے لے لے تو انسان کے اندر یہ قوت نہیں کہ وہ یہ چیزیں لوٹا دے۔ اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں اتنی قیمتی بنائی ہیں، ان چیزوں کا احساس وہی انسان کر سکتا ہے جسے اللہ رب العالمین نے ایک پل کے لیے ان چیزوں سے محروم کر دیا ہو، یا اللہ رب العالمین نے اسے بیماری دے کر شفا دیا ہو، وہ انسان ان چیزوں کی ان نعمتوں کا احساس ضرور کرتا ہے۔ یہ نعمتیں، یہ سانس جو ہم لیتے ہیں بغیر کسی احساس کے، بغیر کسی طاقت کے، بغیر کسی ہماری اپنی مشقت اور محنت کی، یہ سانسیں جو چل رہی ہیں، ہم رات میں سو رہے ہیں، دن میں جاگ رہے ہیں، اپنے کام کاج میں مشغول ہیں، یہ سانسیں چل رہی ہیں، ہمارے جسم کے اندر یہ جو سسٹم چل رہا ہے، ہمارے جسم کے اندر یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں، ہمارے کھانے ہضم ہو رہے ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہمارے خون دوڑ رہے ہیں، ہمارے رگوں میں خون دوڑ رہے ہیں، ہمارے اندر سے قضاء حاجت کے راستے سے اللہ رب العالمین ناپاک چیزیں باہر بھی نکال رہا ہے۔ ان چیزوں کا جب انسان احساس کرتا ہے، ان کا تصور کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا اللہ رب العالمین سے تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے اور اپنے رب کو یاد کرتا ہوا اپنے رب کی یاد میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی قدر وہ اللہ رب العالمین سے قریب ہوتا ہے اور اسی قدر وہ اپنے رب کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، وہ کہنے لگتا ہے، وہ تصور کرنے لگتا ہے، وہ سوچنے لگتا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ نعمتیں مجھے دی ہیں اور دوسرے کو ان سے محروم کیا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ہاتھ نہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سننے کے لیے کان نہیں، وہ ترستے ہیں ہماری باتوں کو سننے کے لیے لیکن سن نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے الحمدللہ ہمیں 2 کان دیے سننے کے لیے، 2 ناک دیا ہے سونگنے کے لیے، 2 آنکھ دیے دیکھنے کے لیے، 2 ہاتھ دیا ہے پکڑنے کے لیے، 2 پیر دیا ہے چلنے کے لیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے تمام نعمتوں سے یا ان میں سے کسی بعض نعمتوں سے محروم کر رکھا ہے۔ ان سے سوال کیجئے،
ان سے پوچھئے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے اس موقع پر. جب ہم کسی مریض کو دیکھیں, کسی مبتلا شخص کو دیکھیں, تو ہم یہ دعا پڑھیں کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا وفضلنی علی کثیر ممن خلق. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا. اللہ کا فضل ہے, ساری تعریف اس رب کے لیے ہے جس نے ہمیں اس بیماری سے, اس مصیبت سے عافیت میں رکھا ہے جو خدا نے کو دی ہے. وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ. اور ہمیں بہت ساری اپنی مخلوقات پر, اپنے مخلوق پر اللہ رب العالمین نے ہمیں فضیلت دی ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ جس مخلوق کو, اپنے جن بندوں کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے وہ یہی بنی آدم ہے. جس مخلوق کو اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ پسند کیا وہ یہی بنی آدم ہے. ماولا آدم کی اولاد ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھی آدم کا سجدہ کرنے کا حکم دیا, کیونکہ یہ بنی آدم سب سے افضل لوگ ہیں. یہ آدم کی اولاد سب سے افضل لوگ ہیں, سب سے افضل مخلوق. لیکن یہی آدم کی اولاد جو اللہ رب العالمین سے دور چلی جاتی ہے تو وہ اشرف المخلوقات سے ابعد المخلوقات بن جاتی ہے, اللہ سے سب سے زیادہ دور ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ اپنی ان نعمتوں کو بھول جاتی ہے جو نعمتیں اللہ نے اس کو دی ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے دیکھنے کے لیے دیا ہے. کبھی یہ تصور کیا ہے, ایک واقعہ میں ذکر کرتا ہوں, بڑا ہی عبرتناک واقعہ ہے. ایک مرتبہ ایک انسان سے, ایک تاجر انسان تھا, اس کی آنکھ چلی گئی. ڈاکٹروں نے کہا تمہاری آنکھ چلی گئی. اس نے کہا کیا میری آنکھ واپس آ سکتی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا واپس نہیں آ سکتی. ڈاکٹروں سے اس نے کہا کہ میں ملینئر ہوں, جتنا پیسہ چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں, تم میری آنکھیں لوٹا دو. ڈاکٹروں نے کہا پوری دنیا کی مال و دولت, پوری دنیا کی نعمت تم لا کر رکھ دو, پھر بھی ہم تمہیں تمہاری آنکھ نہیں لوٹا سکتے. اس نے اپنی مال و دولت کو اٹھایا اور یہ کہہ کر راہ خدا میں تقسیم کر دیا, اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا کہ جب یہ مال و دولت اتنا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے کہ میری آنکھ اللہ رب العالمین نے جو مجھے ایک نعمت دی تھی جس سے میں دیکھتا تھا, جب اس میں کمی آ گئی تو یہ مال و دولت, یہ میری مالداری میری آنکھ کو نہیں لوٹا سکتی, تو میں اسے اپنے پاس کیوں رکھوں. اس رب کی راہ میں دے دیتا ہوں جس کی یہ آنکھ تھی, جتنے دنوں تک مجھے دیکھنے کی قوت دی تھی. اس نے اپنے پورے مال و دولت کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگا کہ بارے الہ, تو نے دیا تھا, تیری امانت بھی تو نے لے لیا, میں خوش ہوں, اب اگر تیری مرضی ہے تو لوٹا دے. اللہ رب العالمین نے اس کی بینائی لوٹا دی. لیکن وہ کس قدر اللہ رب العالمین سے قریب ہو گیا اس کا اندازہ صرف اسی بات سے لگائیے کہ وہ اپنے مال و دولت میں سے صرف اتنا ہی اپنے پاس رکھتا تھا جتنا ایک دن کا اس کا خرچ ہوتا تھا, اور سب کچھ اللہ رب العالمین کی راہ میں تقسیم کر دیتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, بہت ہم نے ان کے واقعے تو سنا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی آنکھ چلی گئی تھی. ان کی والدہ نے ان کے لیے دعا کیا تھا کہ اللہ تو اس کی آنکھ کو لوٹا دے. والدین کی دعا یہ بہت قیمتی دعا ہوتی ہے. یہ 3 دعائیں جن کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا, ان میں سے ایک دعا والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق. جب والدین اپنے اولاد کے حق میں دعا کرتی ہے اللہ رب العالمین اس دعا کو رد نہیں کرتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں ان کی والدہ نے دعا کیا اور اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھ کو لوٹا دیا, اور پھر وہ کیا بنے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بن گئے. وہ بن گئے امام
امیر المؤمنین فی الحدیث، حدیث کے امام، امیر المؤمنین یعنی خلیفۃ المسلمین کا لقب ملا حدیث کے اندر، جن کی حدیث کی کتاب صحیح بخاری جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں، متفقہ فیصلہ ہے پوری امت مسلمہ کا کہ یہ اس کتاب کے اندر جتنی حدیثیں ہیں سب صحیح ہیں۔ امیر المؤمنین فی الحدیث کا خطاب ملا، کیوں؟ کیونکہ ان کے والدہ نے اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے بیٹے کو وقف کیا تھا، اپنے بیٹے کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے لگایا تھا، اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو اپنے رب سے مضبوط کیا تھا۔ اسی لیے مسلمان اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، دن رات اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں گزارو۔ اللہ رب العالمین نے اتنا آسان بنایا ہے ذکر و اذکار کو کہ انسان چلتے پھرتے صرف ایک چھوٹی سی دعا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، کتنی بڑی دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرہ، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ کا 100 مرتبہ، اس کے سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، صرف ایک کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ، ایک کلمہ جس نے کہا لا حول ولا قوة الا باللہ، کنز من کنوز الجنہ، کنز جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، کیا لا حول ولا قوة الا باللہ۔ من قال لا حول ولا قوة الا باللہ، جس نے ایک مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ کہا، جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا، غرست له نخلا فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جاتا، جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا، یا لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ کتنی بڑی دعائیں، جس نے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق، یہ دعا جس نے پڑھ لیا ہر برائی سے محفوظ، ہر فتنے سے محفوظ۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے گارنٹی، یہ اللہ رب العالمین گارنٹی دے رہا ہے، کوئی عام انسان نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے جب صبح ہوتی تھی اور شام ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لی شأنی ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ رہنے والے رب، اے ہمیشہ باقی رہنے والے رب، قائم و دائم رہنے والے رب، برحمتک استغیث، تیری رحمت کا سوال ہے، تیری رحمت سے میں سوال کرتا ہوں، تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، تیری رحمت کو مانگتا ہوں، تیری رحمت کو طلب کرتا ہوں۔ اصلح لی شأنی، تیری رحمت کا واسطہ دے کر اللہ رب العالمین سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اللہ رب العالمین سے تیری رحمت کا واسطہ ہے، اصلح لی شأنی، میرے ہر معاملے کو درست کر دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے میرے نفس کے حوالے ایک پل کے لیے بھی نہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، کب؟ جب صبح کرتے اور جب شام کرتے۔ ایک اور دعا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح کرتے اور جب شام کرتے تھے، بڑی چھوٹی سی دعا، اللہم عافنی فی بدنی وعافنی فی بصری وعافنی فی جسدی لا الہ الا انت۔ اے اللہ تو مجھے میری آنکھ میں، میری بصارت میں، میرے جسم میں اور میری زبان میں، میرے جسم میں، میری زبان میں، میری آنکھ کو ان سب کو عافیت میں رکھ، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی دعائیں جن پر اللہ رب العالمین نے بڑا بڑا اجر رکھا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں من داوم على اذکار الصباح والمساء فقد کفاہ اللہ، جس نے صبح و شام کے اذکار پر، صبح و شام کے اذکار پر، یعنی صبح و شام کا جو ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، ان پر مداومت کر لی، اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی، فقد کفاہ اللہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہے۔
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کی دعا میں اذکار میں سے ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، ورزقا طیبا، اور پاک روزی کا سوال کرتا ہوں، حلال روزی کا سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا، اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو قبول۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے ودعاء مستجاب، اور ایسی دعا کا سوال کرتا ہوں جسے تو قبول کر لے، جسے تو قبول کر لے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و اذکار۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و اذکار میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے اور فقر و فاقہ سے، تنگ دستی سے، اور عذاب قبر سے، قبر کے عذاب سے۔ لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں، جو صبح و شام کے اذکار میں سے ہیں، یہ بہت معنی خیز دعائیں، یہ بہت بڑی بڑی دعائیں ہیں۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، پہلا کلمہ زبان سے ادا کرتے ہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ دوسرا کلمہ ادا کرتے ہیں استغفر اللہ۔ جانتے ہیں ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر اس بات کی شہادت ہے کہ اس دنیا میں اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ یہ دنیا فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کا کی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کا چہرہ ہی باقی رہنے والا ہے، دنیا کے اندر کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اور اس بات کی شہادت ہے کہ ہم نے ہر چیز کو تیری بڑائی کے آگے تسلیم کر دیا۔ تیری بڑائی کے آگے کسی چیز کی کوئی بڑائی نہیں، نہ کوئی انسان بڑا ہے، نہ کوئی جانور بڑا ہے، نہ کوئی اور چیز بڑی ہے۔ اگر بڑا ہے کوئی تو تو بڑا ہے۔ استغفر اللہ، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما۔ کیوں یہ پڑھتے ہیں استغفر اللہ؟ نماز میں اگر کوئی خلل رہ گیا ہے تو اللہ تو اس کو معاف کر دو، میری نماز کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یہ کلمات بہت چھوٹے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا کبھی نہیں کیا، لیکن یہ بہت عظیم معنی کے کلمات ہیں۔ استغفر اللہ، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت کر دے۔ حدیثوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک مجلس میں یہ کلمات 70 مرتبہ نقل کیے گئے، ایک مجلس کے اندر استغفر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ کہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان خطا اور نسیان یعنی بھول چوک اور غلطیوں سے بنایا ہی گیا ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم کی اولاد کا ہر فرد، آدم کی اولاد میں سے ہر فرد یہ گنہگار، اور سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہے۔ جو توبہ زیادہ کرے وہ سب سے بہترین گنہگار۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ سے بچنا یہ انسان کی فطرت نہیں، لیکن گناہ پر اصرار کرنا یہ مومن کی فطرت ہے۔ مومن کی فطرت نہیں گناہ پر اصرار کرنا، انسان کی فطرت نہیں گناہ سے بچنا۔ گناہ انسان سے ہوگا لیکن اس گناہ پر اصرار کرنا یہ مومن کی فطرت نہیں۔ اس لیے مسلمانوں اپنے نبی کی سنت کو اپناؤ،
اپنے نبی سے محبت کرو، حقیقی مانو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پل اللہ رب العالمین کو یاد کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی اللہ رب العالمین کو ہر پل یاد کرنا، ہمیں بھی اللہ رب العالمین کو کی نعمتوں پر ہر پل شکریہ ادا کرنا ہے۔ کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ ایک نعمت لے لو، صرف ایک نعمت، یہ زبان کی نعمت۔ کیا یہ زبان کی نعمت، اس نعمت کے بارے میں ہم نے کبھی غور کیا کہ کبھی اس زبان میں کبھی ایک چھوٹا سا چھالا یا کوئی نناوا وغیرہ نکل جاتا ہے یا کوئی زخم ہو جاتا ہے، زبان چلانے کا من نہیں کرتا، بولنے کا من نہیں کرتا، منہ کھولنے کا من نہیں کرتا، تکلیف ہوتی ہے بہت شدت کے ساتھ۔ لیکن جب وہ زبان سلامت رہتی ہے تو کتنی ہم زبان چلاتے ہیں۔ یہ زبان چلانے میں ہمیں کتنی طاقت لگتی ہے، کتنی طاقت لگتی ہے۔ لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم دن میں اللہ کے لیے کتنی مرتبہ اپنی زبان کھولتے ہیں؟ کتنے ہمارے بھائی ایسے ہوں گے ہم جیسے جو کئی مہینوں تک قرآن کو اٹھا کر ایک مرتبہ پڑھتے بھی، رمضان میں پڑھ لیا، اگلے رمضان میں پھر باری آ گئی۔ مسلمانوں، افضل الذکر تلاوت القرآن، سب سے بہترین ذکر قرآن کی تلاوت ہے، سب سے بہترین ذکر قرآن کی تلاوت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں۔ افضل الذکر تلاوت القرآن، سب سے بہترین ذکر قرآن کی تلاوت، اس سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں۔ لیکن ہم اس قرآن سے کس قدر غافل ہیں یہ ہم خود جانتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ہم اپنے رب سے محبت کے دعوے دار ہیں، ہم اس دعوے میں کتنے سچے ہیں اپنے آپ کو قرآن پر پیش کر کے اس کا اندازہ لگا لو۔ جس قدر ہم اللہ رب العالمین کے کلام سے قریب ہیں اسی قدر ہم اللہ رب العالمین سے محبت کے دعوے میں سچے ہیں۔ جس قدر ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن سے محبت کرنا صرف دعویٰ کرنا نہیں ہے، زیب و زینت طاق کی بنا دینا قرآن کو، یہ قرآن سے محبت کرنا نہیں ہے، قرآن کو اپنی زندگی میں اتارنا یہ قرآن سے محبت ہے۔ اگر ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن سے محبت ہے، کوئی ایک دن بھی، سلف کہتے تھے کہ اگر قرآن سے حقیقی معنوں میں تمہیں محبت ہے، دن کا سورج بغیر قرآن کھولے نہ ڈوبے، یہ حقیقی معنوں میں قرآن سے محبت ہے۔ کہتے تھے کہ چاند رات کا چاند قرآن کی تلاوت کے بغیر نہ ڈوبے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑا مشہور قول ہے، کہتے تھے کہ اگر تمہارا دل پاک ہوتا قرآن کی تلاوت سے کبھی نہ پڑتا، تمہارا دل اگر پاک ہوتا قرآن کی تلاوت سے کبھی نہ پڑتا۔ اور ہم جانتے ہیں اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے، حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے لیے ویسے ہی ہوں جیسے میرا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ اچھا ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھتے، اللہ رب العالمین بھی ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو اللہ رب العالمین نے نقل کیا ہے کلام مجید کے اندر۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا،
اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے نہیں یصیبنا، ہمیں کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی چاہے وہ نفع ہو یا نقصان، الا ما كتب اللہ لنا، مگر اللہ رب العالمین نے جو لکھ دیا، مگر جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہی ہمیں پہنچے گی، چاہے وہ نفع ہو یا نقصان ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین اس حدیث کے اندر آگے فرماتا ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ ہو جائے اس کا کیا کہنا، یہ معیت، اللہ رب العالمین کا یہ ساتھ ہونا، یہ اس کی نصرت، اس کی مدد اور اس کی اعانت اور اس کے حفظ و امان کے طریقے پر، نہیں تو اللہ رب العالمین بذات خود عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی مدد، اپنی اعانت، اپنی حفظ و امان کے ساتھ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے جب بھی ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں۔ آگے کہتا ہے اللہ رب العالمین نے کہ اگر میرا بندہ مجھے اپنے نفس میں ذکر کرتا ہے تو میں اسے بھی اپنے نفس میں ذکر کرتا ہوں، میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کتنی بڑی بشارت سنا رہا ہے، جب میرا بندہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، یعنی جب ہم اپنے من کے اندر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ہمارا رب اپنے من کے اندر ہمیں یاد کرتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی انسان نہیں کہہ رہا ہے، ہم انسان اس کو سوچیں کہ اگر ایک انسان ہے، کسی بادشاہ یا کسی حاکم کے بارے میں وہ ذکر کرے اور وہ بادشاہ اس کا ذکر کرے، وہ کتنا خوش ہوتا ہے انسان، وہ سوچتا ہے کہ ایک منزل، میرا ایک مرتبہ ہے، میرا ایک رتبہ ہے۔ اور یہاں کون کہہ رہا ہے؟ احکم الحاکمین، علام الغیوب، سلطان العالمین، رب العالمین کہہ رہا، اللہ رب العالمین کہہ رہا، دونوں جہان کا رب، ہم سب کا مالک و خالق کہہ رہا ہے کہ جب بندہ مجھے اپنے من میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے من میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے اور جب بندہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ وہ کون سی مجلس ہے؟ وہ کون سی مجلس ہے؟ جانتے ہیں ہم سب، یہی مجلسیں ہیں۔ ہم سب جب اس جیسی مجلسوں میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو اللہ رب العالمین وہاں آسمانوں پر فرشتوں کی مجلسوں میں ہمارا ذکر کرتا ہے۔ جب ہم اس جیسی مجلسیں جمع کرتے ہیں، اس جیسے اجلاس کرتے ہیں، اس جیسے مسجدوں میں اس طرح جمع ہو کر اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین فرشتوں کے درمیان ہمیں یاد کرتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر میرا بندہ ایک بالش مجھ سے قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک بازو قریب ہو جاتا ہوں۔ اگر میرا بندہ ایک بالش مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں ایک بازو اس سے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر میرا بندہ ایک بازو مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس سے قریب ہو جاتا ہوں، ایک ہاتھ پورا، ایک ہاتھ اس سے قریب ہو جاتا ہوں۔ اور میرا بندہ اگر میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، یہ ہمارا مالک، ہمارا خالق، یہ احکم الحاکمین کہہ رہا ہے، یہ علام الغیوب کہہ رہا ہے، یہ وہ ذات کہہ رہی ہے جو حی و قیوم ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور جو ہمیشہ رہے گی، جو خالق الکل و مالک الکل ہے۔
جس کے ہاتھ میں ہر طرح کی قدرت ہے. ہم سب ہر پل اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. ہم سب ہر پل اس کی مدد اور اعانت کے محتاج ہیں، اس کے حفظ، اس کے امان کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. ہمیں ہر وقت اس کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے، اسے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب کہ اللہ رب العالمین یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، کہ اللہ رب العالمین رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا بھٹکا ہوا شخص رات کو اس کی طرف لوٹ آئے، اور دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا بھٹکا ہوا شخص دن میں اس کی طرف لوٹ آئے. یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل ویبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار وذلک فی کل لیلہ. اور یہ اللہ رب العالمین ہر دن و رات کرتا ہے، ہر دن ہر رات اللہ رب العالمین کرتا ہے. اور رات میں ایک خصوصی گھڑی جب اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہو کر کہتا ہے کہ حل من داع فاستجیب له، حل من صائل فاعطیہ، حل من مستغفر فاستغفر له، کہ کیا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو سن لوں؟ کیا ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں؟ کیا ہے مجھ سے کوئی اپنے گناہوں پر مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں سے اس کو بخش دوں؟ یہ اللہ رب العالمین ہر رات اللہ رب العالمین کرتا ہے. رات میں ایک ایسی گھڑی ہے جب اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آؤ میرے پاس، چلے آؤ میرے پاس، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی توبہ سے کس قدر خوش ہوتا ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے ان کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ جیسے ایک انسان کہیں سفر میں گیا ہو، اس کی سواری پر اس کے ساز و سامان ہو، اور وہ سواری سارے ساز و سامان کے ساتھ بھاگ جائے اور پھر وہ واپس ملے. جس قدر وہ بندہ اس وقت خوش ہوتا ہے، اس سے زیادہ اللہ رب العالمین بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اس سے زیادہ بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کس قدر رحیم ہے ہمارے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک بچہ کھیل رہا تھا اپنی ماں سے گم ہو کر. اس کی ماں ڈھونڈتے ہوئے اس کو دیکھتی ہے اور دوڑ کر آتی ہے، اس کو اٹھا کر اپنے گلے سے چمٹاتی ہے، سینے سے چمٹا کر اس سے محبت کا اظہار کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام سے سوال کرتے ہیں، کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ عورت اپنے بیٹے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ اکرام کہتے لا واللہ، لا واللہ، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، یہ عورت کبھی اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں واللہ للہ ارحم من هذه بولدها. اللہ رب العالمین، اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اس ماں کے اپنے بیٹے پر رحم کرنے سے زیادہ رحیم. جتنا یہ ماں اپنے بیٹے پر رحم کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین ہمیشہ، ہر پل، ہر لمحہ، ہر گھڑی ہم سے یہ امید لگا کر بیٹھا رہتا ہے کہ ہم لوٹ آئیں گے اس کی طرف. وہ ہمیں تنبیہ کرتا ہے، کبھی عذاب دے کر، کبھی آزمائشیں دے کر، کبھی پریشانی دے کر، کبھی کاروبار میں مندہ دے کر، کبھی بیماری دے کر، کبھی ہمارے درمیان سے کسی کو وفات دے کر، کبھی ہماری خوشی کو ہم سے لے کر، کبھی دین میں آزمائش، کبھی دنیا میں آزمائش،
کبھی والدین کی آزمائش، کبھی اولاد کی آزمائش، کبھی خوشی کی آزمائش، کبھی غمی کی آزمائش، کبھی مالداری کی آزمائش، کبھی فقر و فاقہ کی آزمائش، کبھی اللہ رب العالمین تندرستی دے کر آزماتا ہے، کبھی مالداری دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین علم دے کر آزماتا ہے، کبھی جہالت دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین نیک بنا کر آزماتا ہے، کبھی بدبخت بنا کر آزماتا ہے۔ کون ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف لوٹتا ہے؟ کون ہے جو نیکیاں کر کے بھی خوف کھاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن و رات اللہ رب العالمین کو یاد کرتے تھے، اور دن و رات یاد کرنے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی پر کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے قدم سوج جاتے تھے۔ صحابہ اکرام نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، پھر کیوں آپ اتنی لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کیا میں ان لوگوں میں سے نہ بن جاؤں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنا شکر گزار بندہ لکھا ہے؟ اللہ رب العالمین ہماری آزمائش کتنے طریقے سے کرتا ہے، ہر آزمائش کے اندر اللہ رب العالمین ہم سے صرف ایک چیز چاہتا ہے، ہماری ہر آزمائش کے اندر صرف ایک چیز مطلوب ہے اللہ رب العالمین کو، وہ کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہی مطلوب ہے اللہ رب العالمین۔ ہم اللہ کے مقرب بن جائیں، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں، اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنے زبان کو تر کر لیں، اپنے دل کو جگا لیں، اپنی روح میں جلا پیدا کر لیں۔ اللہ رب العالمین یہی چاہتا، یہی مقصود ہے اللہ رب العالمین کا۔ اللہ رب العالمین ہمیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں تمہیں ضرور بھی ضرور آزماؤں گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی ڈرا کر، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی بھوکا رکھ کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی اولاد میں کمی کر کے، کبھی فقر و فاقہ دے کر، کبھی تنگ دستی دے کر، کبھی مندہ لا کر، کبھی والدین کے ذریعے، کبھی اولاد کے ذریعے، ہر طرح سے اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ کیوں آزماتا ہے؟ تاکہ اللہ رب العالمین دیکھ لے ایکم احسن عملا، تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے، اور کون ہے جو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو، صبر کے ساتھ نماز قائم کرتے ہوئے اور صبر کرتے ہوئے، نماز قائم کرتے ہوئے، نماز میں غفلت نہ کرو۔ یہ بہت عظیم عبادت ہے، بہت عظیم عبادت ہے۔ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک تھی، آنکھ کی ٹھنڈک تھی۔ ارحنی یا بلال، ارحنی یا بلال بالصلاۃ، ارحنی یا بلال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے ارحنی یا بلال بالصلاۃ، اے بلال نماز کے ذریعے سے ہمیں ٹھنڈک پہنچاؤ، نماز کے ذریعے سے ہمیں ٹھنڈک پہنچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت عظیم عبادت ہے،
اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ کہ وہ لوگ کہ جب انہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ لَهُمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، انہی لوگوں پر اللہ رب العالمین کی سلامتی اور رحمت ہے. أُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور انہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ہدایت لکھا ہے. انہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت. اللہ رب العالمین آزمائے گا، اللہ رب العالمین چھوڑے گا نہیں. آزمائش اللہ رب العالمین کسے سب سے زیادہ آزماتا ہے؟ جسے اللہ رب العالمین سب سے زیادہ پسند کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب قوم ابتلاهم، اللہ رب العالمین جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے. اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں ان پر اللہ رب العالمین فخر کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کی مجلسوں میں سے ایک مجلس پر نکلے. فقال ما اجلسکم، ما اجلسکم، کس چیز نے تمہیں یہاں جمع کیا ہے؟ کیوں یہاں جمع ہوئے ہو؟ کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ یہ آپ لوگوں کی مجلس ہے. اسی طرح کی مجلس صحابہ اکرام کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اجلسکم، کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ کیا مقصد ہے یہاں جمع ہونے کا؟ یہاں بیٹھنے کا کیا مقصد ہے؟ کیوں یہاں تشریف لائے ہو؟ اتنی دور سے سفر کر کے کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جواب دیتے ہیں جلسنا نذکر اللہ ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن به علینا. کہتے ہیں صحابہ اکرام کہ ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین کا ذکر کریں اور اس کی تعریف کریں اس چیز پر کہ جو اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی ہے اور اس کے ذریعے سے اپنا انعام ہمارے اوپر کیا. اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین کا ذکر کریں اور اسلام کی ہدایت پر اور اس عظیم انعام پر اللہ رب العالمین کی تعریف کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم لیتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما اجلسکم الا ذا، تم کیا حقیقت میں تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ کیا تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے؟ تم اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے ہو؟ اسی لیے بیٹھے ہو تم یہاں؟ صحابہ اکرام جواب دیتے ہیں واللہ ما جلسنا الا ما اجلسنا الا ذا، ہمیں کسی اور چیز نے نہیں آ بیٹھایا، صرف یہی چیز، یہی چاہتے ہیں اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اپنے ایمان میں جلا پیدا کریں، اپنے ایمان میں تازگی پیدا کریں، اپنے روح اپنے جسم کے اندر روح بھوکے، اپنے دل کے اندر روح بھوکے، اسلام اور ایمان کی روح بھوکے. اسی لیے جمع ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم سے اس لیے قسم نہیں لیا ہے کہ میں تم پر اتہام لگا رہا ہوں، میں تمہیں جھوٹا نہیں سمجھتا ہوں، میں اس لیے نہیں تم سے قسم لے رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم جھوٹے ہو. نہیں، بلکہ اتانی جبرائیل، بلکہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، بلکہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور مجھے خبر دیا ہے کہ فرشتوں کے درمیان اللہ رب العالمین تم پر فخر کر رہا ہے. اللہ رب العالمین تمہارے اوپر فرشتوں کے درمیان فخر کر رہا ہے.
تمہارا ذکر کر کے، تمہارا نام لے کر، تمہاری اس مجلس کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین تمہاری اس مجلس کا ذکر کر کے فرشتوں کے درمیان فخر کر رہا ہے۔ یہ کیسی مجلس ہے، کیسی مجلس ہے یہ بہت عظیم مجلس ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ بکل شیء جلاء، ہر چیز کو روشن کرنے والی ایک چیز ہوتی ہے، ہر چیز کو حیات زندگی بخشنے والی ایک چیز ہوتی ہے۔ وَإِنَّ جِلَاءَ الْقُلُوبِ، اور بے شک دلوں کو جلا بخشنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے، دلوں کو زندگی بخشنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، کہ شیطان انسان کے دل پر دھاگ لگائے بیٹھے رہتا ہے، اس کو گھیرے رہتا ہے، یعنی اس آس میں رہتا ہے کہ کیسے انسان کے دل کو ادھر سے ادھر لے جائے۔ آگے کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ فَإِذَا سَهَى وَغَفَلَ وَسْوَسَ، جیسے ہی انسان اللہ رب العالمین کے ذکر کو بھولتا ہے اور غافل ہوتا ہے، شیطان اس کو وسوسے میں ڈال دیتا ہے، جیسے جس پل۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، وہ اس چیز کو بھولا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا مالک ہے، اس کا خالق ہے، اس کا رازق ہے، اس کو بنانے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں اس کو موت دینا ہے۔ اس چیز کو جب بھول جاتا ہے تبھی انسان سے گناہ ہوتا ہے، اور گناہ یہ فطری چیز یہ ہو، انسان بھولے گا بھی، انسان سے غلطی بھی ہوگی، لیکن اس غلطی پر اصرار یہ مومن نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والوں کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا کتنی فضیلت کا حامل ہے، بہت فضیلتیں ہیں۔ اگر ہم نے اپنی ہر دعا سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کو لازم پکڑ لیا، ہماری ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر دعا اللہ رب العالمین ہماری قبول کرے گا۔ دعا کے آداب میں سے ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی تعریف کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، یہ دعا کے آداب میں سے۔ اس کے بغیر دعا کرنا تو جائز ہے، لیکن دعا کرنے کا صحیح طریقہ یہ نہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا درود پڑھیں، اور پھر اپنے گناہوں سے مغفرت کریں، مغفرت طلب کریں اپنے گناہوں پر، پھر اللہ رب العالمین سے جو مانگنا ہو وہ مانگیں۔ یہ دعا صحیح طریقہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ تاکید کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اور اس رات میں جو جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن، اس دن میں تو کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ بها عشرا، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس پر 10 مرتبہ سلامتی کی دعا بھیجتا ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے سلامتی کی دعا آتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے۔ اور کب کتنی مرتبہ؟ ایک درود پڑھنے کے بدلے میں 10 مرتبہ سلامتی کی دعا دیتی ہے، اس کی طرف سے، اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے، مسجد سے نکلتے وقت بھی درود پڑھنے کا درس دیا ہے، ہمیں سکھلایا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، مسجد سے نکلتے ہوئے۔ یہ ساری چیزیں یہ اس لیے ہیں تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی رحمتوں
اس کے فضل، اس کے برکتوں سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اللہ رب العالمین کا ذکر ہو، یہ دل کو اطمینان بخشتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الا بذکر اللہ، بے شک اللہ رب العالمین کے ذکر میں دلوں کے لیے اطمینان ہے۔ جب بھی انسان پریشانی کے حال میں ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کبھی کوئی بڑا معاملہ آپ کو پیش ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ سے کلام کرتے ہیں۔ نماز کے اندر ہم اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے یہ طلب کرتے ہیں کہ بار الہ تمہیں ہدایت یافتہ بنا دے، الہ العالمین ان لوگوں میں سے نہ بنا جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو گمراہ کر دیے گئے۔ کتنے معذور ہیں وہ لوگ جو بیچارے اللہ رب العالمین کی مسجدوں میں حاضر نہیں، معذور ہیں، ان پر تعجب اور افسوس ہے، بڑے افسوس کا ماحول ہے کہ ہم مسجدوں میں حاضر نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین کی مسجدوں میں، اللہ رب العالمین کے گھروں میں اللہ رب العالمین ہم سب کو معاف کرے، ہم سب کو معاف کرے۔ ہم نے اللہ رب العالمین کے انعامات کو پہچانا ہی نہیں، کیونکہ ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ جب ہم اپنے رب کو پہچانیں گے تبھی ہم اللہ کے انعامات کو پہچانیں گے، اپنے آپ کو پہچانیں گے، اپنی ذات کو پہچانیں گے۔ ذکر کے فوائد میں بے انتہا فوائد ہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سے زائد ذکر کے فوائد لکھے ہیں۔ میں یہاں پر چند فوائد کا ذکر کرنے کے بعد اسی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک بہت بڑی نصیحت کی ہے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت اللہ رب العالمین کر رہا ہے، اپنے نبی کو نصیحت کر رہا ہے، ہم سب کو یہ نصیحت ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ان لوگوں کی اطاعت نہ کرو جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، اپنے ذکر سے جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا ان کی اطاعت نہ کرو۔ اور ان کے ذکر، وہ تو اللہ کے ذکر سے غافل ہو ہی گئے، پھر اپنے نفس کی عبادت میں لگے، اپنے نفس پرستی پر اتر آئے، یعنی ان کے نفس نے جو کہا یہ صحیح ہے وہ مان لیا، جو کہا غلط ہے اسے غلط کر دیا، جو من کرا کر لیا، جب من کیا نماز پڑھا، جب من کیا نہیں پڑھا، جب من کیا دین کو مانا، جب من کیا نہیں مانا۔ ان لوگوں سے اللہ رب العالمین نے دور رہنے کا حکم دیا، اور آگے فرمایا وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ان کے سارے کام ایسے ہی ہیں، گئے گزرے کام، دین سے بھٹکے ہوئے، بہت ہی زیادہ جس کے اندر گمراہی ہے، ان لوگوں سے دور رہو، ان کی اطاعت نہ کرو۔ ذکر کے فوائد میں سے پہلا فائدہ جو سب سے بڑا ہے کہ جو انسان اپنے اوپر ذکر کو لازم پکڑتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہوتا ہے، ہمیشہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کو صحیح راستے کی ہدایت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو ایسے راستوں سے بچاتا ہے جن میں گمراہی ہے، اس کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے، شیطان نفس لوگوں سے محفوظ رکھتا ہے، ایسی چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے جس میں اس کے لیے نقصان ہے، ایسی جگہوں سے محفوظ رکھتا ہے جس میں اس کے لیے نقصان ہے، ایسی عادات سے محفوظ رکھتا ہے جن عادات کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ایسے کھانے پینے سے محفوظ رکھتا ہے جن کھانے پینے کی وجہ سے اس کے جسم کو نقصان پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ ذکر کا سب سے بڑا فائدہ، یہ ذکر کا سب سے بڑا فائدہ، اللہ رب العالمین ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے
جو ذکر و اذکار کو اپنے اوپر لازم پکڑنا ہے۔ ذکر کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ذکر و اذکار کو اپنے اوپر لازم پکڑنا یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے، سبب لدخول الجنہ، جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری جملہ اس دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ ہو، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ جو دنیا سے جاتے ہوئے بھی اللہ کو یاد رکھے گا اس کو جنت ملے گی، اور دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کو کون یاد رکھے گا؟ وہی جس نے زندگی میں اللہ کو یاد رکھا، جس نے زندگی بھر اللہ کو یاد رکھا ہے، اسی کی زبان سے یہ کلمات نکلیں گے۔ کتنے ایسے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ آخری وقت میں جب لوگ ان کے کانوں کے پاس، ان کے کانوں کے پاس بیٹھ کر انہیں تلقین کرتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی، تو ان کی زبان سے کلمے نکلتے ہیں، کیونکہ وہ زندگی بھر اس کلمے کے خلاف کرتے رہے، اس کلمے کے منکر رہے، اس کلمے کا مذاق اڑاتے رہے، اس کلمے سے کھلواڑ کرتے رہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بڑا ہی عبرتناک واقعہ۔ ایک لڑکا جوان، اس کا انتقال ہونے لگتا ہے کسی ایکسیڈنٹ میں، لوگ اس کے پاس بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھاتے ہیں، اور وہ بار بار اپنی زبان سے ادا کرتا ہے یہ کلمہ میں نہیں پڑھ سکتا، یہ کلمہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ مرنے والا مسلمان نام ہے، مسلمان باپ کا بیٹا ہے، لیکن زندگی میں اس نے اسلام کو اپنایا نہیں، مسلمانیت کو اپنایا نہیں، مرتے وقت اس کی زبان سے کلمات ادا نہیں ہو رہے، بلکہ وہ خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ یہ کلمات اس کی زبان سے نکل نہیں سکتے، کیونکہ اس نے زندگی میں ان کلمات کو مانا نہیں ہے۔ یہ ذکر اللہ رب العالمین کے عذاب سے انسانوں کو بچاتا ہے۔ جو شخص ذکر و اذکار کو لازم پکڑے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے زیادہ جو عمل انسان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہے وہ ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اس اللہ کے ذکر سے بڑھ کر